السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو پے کے کام میں ہم نے مضمون نویسی کے عنوان کے تحت مضمون نمبر 1 پاکستان کا مطالعہ کرنا ہے۔ مضمون کا مفہوم جان لیتے ہیں۔ مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بیان، مطلب، مفہوم، کسی موضوع پر تحریر یا ضمن میں لیا ہوا وغیرہ ہے۔ کسی موضوع پر مدلل اور ادبی انداز میں اظہار خیال کو اردو میں مضمون جبکہ انگریزی میں ایسے کہا جاتا ہے۔ مضمون نویسی کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے اس کے موضوعات ان گنت ہیں، بے شمار ہیں۔ ایک معیاری مضمون میں زبان و بیان کی دل فریبی کے ساتھ ساتھ مضمون نگار کے وسعت علم و مشاہدہ کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ مضمون لکھنے کے لیے سب سے اہم بات مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ گرد و پیش کے حالات و واقعات کے مشاہدے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد مسلسل مشق کے ذریعے مضمون نویسی میں مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ مضمون نویسی میں چند باتیں اہم ہوتی ہیں: خیالات، الفاظ، زبان، ترتیب۔ اگر لکھنے والا ان چاروں عناصر پر مہارت رکھتا ہو تو وہ ایک اچھا مضمون نگار بن سکتا ہے۔ ہر مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں: تمہید یا آغاز، نفس مضمون اور اختتام۔ اس کے بعد ہدایات کا مطالعہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے مضامین لکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ دیے گئے عنوان کو پڑھیں اور اس پر غور کریں۔ جو بھی خیالات ذہن میں آئیں انہیں نکات کی صورت میں کسی بھی جگہ لکھ لیں۔ مضمون کا آغاز دلچسپ ہونا چاہیے۔ مواد کو موضوع کے مطابق ترتیب دیں۔ ہر بات کو الگ الگ پیرے میں لکھیں۔ پیراگراف چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حاصل کلام کا پیراگراف ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے کل مضمون کے مقابلے میں۔ اگر ضرورت ہو تو مضمون میں قرآنی آیات، احادیث، اقوال، اشعار، محاورات وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے مضمون میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ مضمون کا جو عنوان ہے اس کا مفہوم بیان کرنے کے بعد اگر اس سے متعلق قرآن و حدیث کا کوئی حوالہ موجود ہے، کوئی اقوال و اشعار ہیں اور تحقیق شدہ ہیں تو ان کو آپ نے جو ہے وہ لکھ لینا ہے، یعنی کہ آپ نے اقوال اور احادیث اور قرآنی آیات کے لکھنے میں بھی نہایت احتیاط سے کام لینا ہے۔ طویل جملے لکھنے کے بجائے مختصر اور سادہ زبان استعمال کریں۔ ایک ہی بات کو بار بار مت دہرائیں۔ خوش خطی کا خیال رکھیں۔ مضمون کا اختتام بامعنی ہونا چاہیے۔ مضمون مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو اسے لکھ لیں۔ مضمون کی اقسام بھی ہیں، ان گنت قسم کی اقسام ہیں، اور ان میں حکایتی مضامین بھی ہیں، بیانیہ مضامین بھی ہیں اور ترغیبی مضامین بھی ہیں۔ حکایتی مضامین ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی کہانی بیان کی گئی ہو، اور بیانیہ مضامین ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی واقعہ، ترتیب، جگہ، جاندار یا بے جان کردار کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کی گئی ہوں، اور اسی طرح ترغیبی مضامین جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ کسی بات پہ یا اپنے خیالات پر قائل کرنے کے لیے کوئی مضمون لکھا جائے۔ تو یہ تھے مضامین کی اقسام۔ آئیے اب اپنے مضمون نمبر 1 پاکستان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو 14 اگست 1947 کو بنا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ پاکستان کا حدود اربع کچھ اس طرح، یعنی کہ اس کے آس پاس کے جو ملک ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آس پاس کون کون سے ملک یا علاقے موجود ہیں۔ جنوب میں بحیرہ عرب، مغرب میں افغانستان، شمال میں چین اور مشرق میں بھارت واقع ہے، اور آزاد کشمیر کے راستے یہ چین سے جڑا ہوا ہے۔ پہلے پاکستان 2 حصوں میں یعنی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان پر مشتمل تھا، لیکن دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہمیشہ کے لیے ہم سے الگ ہو گیا، اور اب اس حصے کا نام بنگلہ دیش ہے۔ پاکستان کے 5 صوبے ہیں، یہاں پہ درستی کر لیجئے گا۔ اب موجودہ نقشے کے مطابق 5 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ اس کے علاوہ کراچی، لاہور، حیدرآباد، ملتان، راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور اور فیصل آباد وغیرہ ملک کے بڑے شہر ہیں، یعنی اہم شہروں میں شمار ہوتے ہیں پاکستان کے۔ پاکستان کی آب و ہوا سردیوں میں سرد اور گرمیوں میں شدید گرم ہوتی ہے۔ آپ اس سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں چاروں موسم پائے جاتے ہیں، اور ہر موسم اپنی دل فریبی اور رعنائی کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب کے خوبصورت ساحل ہیں اور دریائے سندھ کے ڈیلٹائی میدان ہیں۔ شمال میں اونچے پہاڑی سلسلے ہیں۔ یہاں چترال، ہنزا اور گلگت کی وادیاں ہیں جہاں دنیا کے بلند ترین پہاڑ واقع ہیں۔ جنوب مشرق میں تھر کا بہت بڑا ریگستان ہے۔ پاکستان میں مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے پنجاب میں پنجابی سرائکی، سندھ میں سندھی، خیبر پختونخوا میں پشتو اور ہندکو، اور بلوچستان میں براہوی بولی جاتی ہے۔ ملک کی قومی زبان اردو ہے جو تمام صوبوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔
یعنی کہ یہاں پر ہمارے پاکستان کی جو ہے برآمدات کا زیادہ تر انحصار جو ہے لوگوں کے پیشہ جو زیادہ تر ہے وہ کھیتی باڑی اور زراعت ہے۔ اس کی بیشتر آبادی کھیتی باڑی کرتی ہے، بیشتر یعنی زیادہ تر۔ صنعت و حرفت کے میدان میں بھی پاکستان کی دنیا میں نمایاں حیثیت ہے۔ انجینئرنگ، اسلحہ سازی، جہاز سازی، جفت سازی، گھی، سیمنٹ، کاغذ اور کھاد کے کارخانوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ پاکستان کی اہم برآمدات ہوتی ہیں دوسرے ممالک کی ضروریات کا سامان اپنے ملک سے وہاں بھیجنا، اور درآمدات ہوتی ہیں دوسرے ممالک سے اپنی ضروریات کا سامان منگوانا۔ کپاس، چمڑا، کھالیں، اون، تمباکو، کپڑا، دھاگا، چاول، کھیلوں کا سامان، جراحی یعنی آپریشن کے آلات، طبی آلات، کٹلری یہ باورچی خانے کا سامان ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کے جو چمچے وغیرہ ہیں، کانٹا وغیرہ وہ سارا شامل ہے۔ قالین، جوتے، پھل، سبزیاں اور پیٹرولیم کی مصنوعات شامل ہیں۔ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ناگا پربت اور K2 پاکستان ہی میں واقع ہیں، اور سب سے اہم بات یہ دنیا میں پہلا اسلامی ایٹمی ملک ہے۔ اب یہاں پر اور کے ساتھ ختم کی علامت ہے، تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اور سے کوئی جملہ لکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے ہم ختم کی علامت نہیں لگائیں گے، یعنی کہ جملہ ختم ہوتا ہے، ایک مکمل جملہ ہو تو ختم کی علامت لگتی ہے، لیکن اگر اور کا استعمال، حرف عطف کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ مکمل نہیں ہے، اور جہاں پر جملہ مکمل ہوگا وہاں ہم ختم کی علامت لگائیں گے۔ تو یہ قواعد کی روح سے یہاں پر علامت غلط لگی ہے، اور اسی چیز کا آپ لوگوں نے جو ہے خود بھی مضامین لکھتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ رموز اوقاف کا آپ نے بہت اچھا اور درست استعمال جو ہے قواعد کے مطابق کرنا ہے۔ اس مضمون میں جو کچھ غلطیاں تھیں ان کو آپ نے درست کر کے اس مضمون کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔